پہ آ رہے ہیں اور دھوپ پڑی ہوئی تھی معراج کی رات کہ دو کریموں کی آج ملاقات ہے، دو کریموں کی آج ملاقات ہے۔ جب یہ دھوپ پڑی تھی نا، دھوپ پڑی تھی، محبت سے عرش بری کو سجایا، معراج کی شب خدا نے پکارا، ادھر آؤ فرشتوں ذرا دھوئے بچاؤ، میرے آج ماہ تمام آ رہے۔ جب یہ شور مچا نا، جب یہ شور مچا کہ حضور آ رہے، 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 حضور آ رہے۔ جب یہ شور پڑا کہ حضور آ رہے ہیں، فرشتے نے رب سے عرض کی، تمام ملائکہ نے رب سے عرض کی، یا اللہ آج تیرا سونا تجھ سے ملنے آ رہا ہے، ہمیں اجازت دے دے کہ ہم سارے ملائکہ سدرہ پہ تیرے حبیب کا استقبال کرے۔ سدرہ جو بیری کا درخت ہے، وہاں اتنا جھمکٹا ہو گیا فرشتوں کا کہ درخت کے ہر پتے پہ ایک فرشتہ تھا، سارا درخت ڈھانپ لیا گیا۔ جب میرے مصطفیٰ سدرہ پہ پہنچے، سدرہ گونج رہا تھا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صداؤں سے سدرہ پہ دھوپ پڑی تھی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سدرہ پہ دھوپ پڑی تھی اور عرش اعظم کا دولہ آج اللہ سے ملنے آیا۔ تمام ملائکہ نے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی، آگے بڑھے۔ اب ایک جگہ پر لوگ کہتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے نا، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اصل سے یہ تکلیف ہے، خون میں اتنی گندی شرارت ہے، اتنی گندی شرارت ہے، اتنی گندی شرارت ہے کہ جو بات پڑھتے ہیں مصطفیٰ کے خلاف کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا کہ بڑی سختی تھی بھائی، بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں کہ دروازہ کھٹکایا، کہا کون؟ کہا جبریل۔ کہا اکیلے ہو یا کوئی ساتھ ہے؟ کہا بھئی کوئی ساتھ ہے۔ خود آیا ہے یا بلایا گیا ہے؟ کہا بھئی بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول گیا۔ آج میرے سے یہ بات سنو، آج ذرا خواجہ عبدالکریم کے کچھ بھول سمیٹو۔ لوگ کہتے ہیں بھئی وہاں سختی اتنی تھی، بھئی اتنے پیار سے بلایا تھا، سارے عرش پہ دھومیں مچائی تھی، فرشتے کو نہیں بتایا کہ دروازہ کھول کے بیٹھنا؟ جبریل کو جانے دیتے، پوچھا یہ ساتھ کون ہے، اس لیے دروازہ نہیں کھول رہے ہو؟ بھئی وقوفہ یہ بات نہیں تھی، رب بتانا چاہتا تھا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل۔ کہا اکیلا ہے یا ساتھ کوئی ہے؟ کہا ساتھ کوئی ہے۔ وہ سمجھ گیا ساتھ عاملہ کے لال کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر جبریل یہ نہ کہتا کہ ساتھ عاملہ کا بیٹا آیا ہے، وہ دروازہ کھل ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، جب بتا دیا رسول اللہ ہے تو کس فرشتے کی جرت ہے کہ دروازہ نہ کھولے؟ پوچھا کہ خود آ رہے ہیں یا کسی نے بلایا ہے؟ خود آ رہے ہیں یا بلانے پہ آ رہے ہیں؟ کہا بلانے پہ آ رہے ہیں، اور رب بتانا چاہتا ہے خود آنے کے لیے تو بہت ترستے رہے، یا خود نہیں آ رہے، یا اللہ کے بلانے پہ آ رہے ہیں، یا اللہ کے بلانے پہ آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام آگے جاتے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے کہ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں میری حدیں ختم، یہاں سے آگے اگر میں ایک قدم بھی آگے گیا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں، یہاں میری حدیں ختم ہیں۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا جبریل یہاں تیری حدیں ختم ہوتی ہیں تو یہاں سے میری حدیں شروع ہوتی ہیں۔ اگر یہاں تیری حدیں ختم ہوتی ہیں تو یہاں سے میری حدیں شروع ہوتی ہیں۔ پھر ایک مقام آیا، براق کی بھی بس ہو گئی، رف رف نامی ایک سبز رنگ کا تخت تھا جس پہ حضور رونق افروز ہوئے۔ ایک وقت آیا کہ اس تخت کی بھی حد ختم ہو گئی ہے، نور کے جلووں میں حضور جا رہے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا جبریل رستہ کیا ہے، آگے کہاں جانا ہے، آگے کیسے جانا ہے، یہ بھی پتا ہے کہاں جانا ہے، یہ بھی پتا ہے کیسے جانا ہے، خود جا رہے ہیں۔ جب حضور جا رہے ہیں، اللہ کریم حضور کو اپنے صفات کا مشاہدہ بھی کرا رہا تھا، اور جیسے اس کی شان کے لائق ہے حضور کو اپنی صفات عطا بھی فرماتا جا رہا تھا۔ رعوف کی صفت دکھائی، رعوف بنا دیا۔ رحیم کی صفت دکھائی، رحیم بنا دیا۔ کریم کی صفت دکھائی، کریم بنا دیا۔ رب کی صفت دکھائی، رحمت بنا دیا۔ خالق کی صفت دکھائی، مالک بنا دیا۔ رب العالمین کی صفت دکھائی، رحمت للعالمین بنا دیا۔
دیا. رب کریم حضور کو اپنی صفات دکھاتا بھی جا رہا تھا اور عطا بھی فرماتا جا رہا تھا. اب ذرا بڑے غور سے سننا. جب حضور علیہ السلام بالکل قریب پہنچ گئے نا، جب حضور علیہ السلام بالکل قریب پہنچ گئے تو آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی. اور یہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز میں آئی. اس پہ ہاتھ اٹھاؤ سارے. یہ بات ابو بکر صدیق کی آواز میں آئی. سب سے اونچا مقام تھا، انبیاء کے بعد سب سے اونچے شخص کی آواز میں اللہ نے کلام قف یا محمد ان ربک یصلی. قف یا محمد، اے میرے حبیب علیہ السلام ٹھہر جائیے. یا اللہ اتنے پیار سے بلایا ہے اور کہہ رہا ہے ٹھہر جائیں. قف یا محمد، بس بس ٹھہر جائے. ان ربک یصلی. یصلی کا ایک معنی جو ہے وہ درود ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے بھئی اللہ درود بھیج رہا ہے. تو درود بھیج رہا ہے تو روک کیوں رہا ہے؟ درود کو اس وقت تو نہیں بھیج رہا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ دوام کے لیے ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ درود نہ بھیج رہا ہو. درود بھیجنا کوئی نئی بات تو نہیں تھی جس کے لیے روکا جائے. انہی پہ درود بھیج رہا ہے تو ان کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا، میں پچھلے دنوں سن رہا تھا. یصلی کا ایک معنی نماز ہے. کہا اللہ نماز پڑھ رہا ہے. میں نے کہا اللہ کسی کی مت نہ مارے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نماز پڑھ رہا ہے. یصلی کا ایک معنی آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں جو مجھے یقین ہے اس شاہ مصطفیٰ جھوٹ پڑے گے. یصلی کا ایک معنی قریب والا ہے. رب نے کہا کہ یا محمد محمد رک جائیے. یہ تقاضا ہے جب کسی سورے کو بلایا جائے تو اس کے استقبال میں اس کے قریب جا کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے. جہاں تک آپ آئے ہو اب ٹھہر جاؤ، میں اللہ آپ کے استقبال کے لیے آپ کے قریب آؤں. ایک یتیم خانے سے بھاگا ہوا پاگل مجھے کہتا ہے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ تم کیا بات کر رہے ہو. اس کو پتا نہیں، والد کا نام بھی نہیں پتا تھا اور کیسی کیسی باتیں لے کے بیٹھ گیا. کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کلپ بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ قریب آیا، اللہ قریب آیا. میں نے کہا شب برات کو کیوں کہتے ہو کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے. اپنی توبہ دی گل ہوئے کہ اللہ نے پہلے آسمان پہ بھی لے آتے ہو اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے ہم یصلی کے قریب آنا ہم وجود کی تو بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں اگر شب معراج کو یہاں تجلی کر سکتا ہے تو شب معراج کو وہاں تجلی نہیں کر سکتا. چلو آؤ قرآن سے ثابت کرتے ہیں. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. بڑی توجہ رکھنا، بات کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی. دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا. دنا کا کیا مطلب ہے؟ سارے بولو، سارے بولو پتر، سارے ہاں جانا ہے، سارے بولو. دنا کا کیا مطلب ہے؟ اور فتدلی کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا. فتدلی کا کیا مطلب ہے؟ رب معراج بیان فرما رہا ہے ثم دنا فتدلی، اور نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے، یہ اوپر سے نیچے کون آ رہا تھا؟ آتا ہے ثم دنا فتدلی. دنا حضور جا رہے ہیں، فتدلی وہ اپنی شان کے لائق جیسے اس کو لائق ہے وہ استقبال فرما رہا ہے. ثم دنا فتدلی فقال قاب قوسین او ادنی. اتنی قربت ہوئی کہ تو والوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. امام جعفر صادق کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ثم دنا فتدلی فقال قاب قوسین او ادنی کا یہ مطلب ہے معراج کی شب حضور اللہ کے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ قربت کی انتہا ہو گئی اور اللہ نے حضور کو اطلاع دیا کہ دینے کی انتہا کر دی. حضور علیہ السلام جب دولہا بن کے عرش پہ جا رہے ہیں، دولہا بن کے عرش پہ جا رہے ہیں، جب اتنی قربت ہو گئی نا، جب اتنی قربت ہو گئی کہ قربت کی انتہا ہو گئی، اللہ نے پہلے فرمایا تھا نا رک جاؤ، پھر فرمایا ذرا قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ. اتنے قریب ہو گئے کوئی فاصلہ رہا ہی نہیں.
اللہ کریم نے اپنا شان قدرت والا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ احمد رضا نے پتہ ہے کیسے بیان کیا؟ اب ذرا میرے ساتھ پڑھنا ہے، خدا میرے ساتھ مل کے چلنا۔ جب حضور قریب ہوئے نا، جب حضور ملے تو خشک مولوی جائیں جہنم میں۔ امام احمد رضا نے پتہ ہے کیسے بیان کیا؟ حجاب اٹھ لے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ جب گھڑی تھی وہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ جب گھڑی تھی وہ وصل و فرقت، جب گھڑی جب گھڑی تھی، جب گھڑی جب گھڑی تھی، جب گھڑی جب گھڑی تھی، جب گھڑی جب گھڑی جب گھڑی تھی۔ میرا دل کرتا ہے میں نقشبندی بڑی مشکل سے بیٹھتا ہوں، ورنہ میرا دل کرتا ہے میں یہ کہتے ناچ پڑوں۔ جب گھڑی تھی وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے، جنم کے بچھڑے